بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم آج ہسٹری پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم دہلی سلطنت پڑھنے جا رہے ہیں. دہلی سلطنت میں میں نے پہلے آپ کو بتایا I have mentioned that Delhi Sultans ruled upon India from 1206 up to 1526. کوئی دہلی سلطنت جو ہے جس کو ہم اردو میں دلی سلطنت بھی کہتے ہیں، انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی 1206 سے لے کر 1526 تک. اس دوران جو 300 سال رہے ہیں، اس دوران کم و بیش 5 ڈائناسٹیز آئی جن نے ہندوستان پر حکومت کی. جب سب سے پہلی ڈائناسٹی جو تھی they were slaves، جنہیں سلیو ڈائناسٹی کہا جاتا یا مملکس بھی ان کو کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. سلیو ڈائناسٹی نے ہندوستان پر حکومت کی 1206 سے لے کر 1290 تک. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسری ڈائناسٹی جو ان کے بعد آئی، وہ تھی خلیجی ڈائناسٹی. خلیجی ڈائناسٹی کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. خلیجی ڈائناسٹی نے they ruled upon India from 1290 up to 1320. 1290 سے لے کر انہوں نے ہندوستان پر 1320 تک حکومت کی. اس دوران جہاں تک خلیجی ڈائناسٹی کا تعلق ہے، خلیجی کا ان میں سب سے پہلا جو بادشاہ تھا، فرسٹ رولر جو تھا، اس کا نام تھا جلال الدین خلجی. جلال الدین خلجی نے کیا کیا؟ جو سلیو ڈائناسٹی کا آخری رولر تھا اس کا نام کیا تھا؟ معیز الدین قائق آباد. اس کو مروا دیا، خلیجیز نے اس کو مروا دیا. اور جلال الدین خلجی نے پھر حکومت شروع کی. یہ اسینڈڈ دی تھرون، قبضہ کیا اور پہلے جو خلیجی ڈائناسٹی کے حکمران بنے. جلال الدین خلجی نے 1290 سے لے کر 1296 تک حکومت کی. 1290 سے لے کر 96 تک حکومت کی. اس نے 6 سال حکومت کی. 6 سال کے دوران اس نے دیوانی وقف قائم کیا. دیوانی وقف قائم کیا اور اس کے بعد جو آنے والا دوسرا علاؤدین خلجی ہے، اس نے اس کو زہر دے کر مار ڈالا. دا موسٹ سکسیسفل رولر خلیجی ڈائناسٹی میں اگر دیکھا جائے سب سے کامیاب رولر جو رہا ہے وہ علاؤدین خلجی ہے. علاؤدین خلجی نے تھرون یا تختہ حاصل کرنے کے لیے یا حکمران بننے کے لیے، رولر بننے کے لیے علاؤدین خلجی کو زہر دے کر مارا. جب علاؤدین خلجی حکومت کرنے کے لیے آئے، یہ علاؤدین خلجی نے حکومت شروع کی. اس نے 1296 سے لے کر 1316 تک حکومت کی. لگ بھگ 22 سال علاؤدین کی حکومت رہی. مگر جب علاؤدین حکومت کے نکلے، سب سے بڑا جو خطرہ تھا، تھریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تھی منگول تھریٹ. اس دوران منگولوں نے اس کے پیریڈ کے دوران لگ بھگ ہندوستان پر 3 بار حملہ کیا. 1299 میں سلادیہ آئے، 1299 میں پھر قطب خواجہ آئے اور 1303 میں تارکی بیگ اس کو کہا جاتا ہے، یہ آئے. مگر سب کو اس نے ناکام کیا، واپس بھگا دیا. اور اس دوران اس نے ہندوستان میں اپنے جو حکومت تھی، جو اس کی ٹیریٹریز ان کو بڑھایا بھی. بہت ساری ایکسپیڈیشنز اس نے کی اور کامیابی سے ان علاقوں پر قبضہ بھی کیا. 1299 میں اس نے گجرات پر قبضہ کیا. 1299 میں 1299 رنتھمبور، پھر 303 چتور گڑھ، 305 جلور گڑھ، 305 مالوا، 308 سیون. کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جہاں تک علاؤدین خلجی کا تعلق ہے، so far as علاؤدین خلجی is concerned, most successful ruler among خلیجی ڈائناسٹی. سب سے کامیاب رولر رہے ہیں خلیجی ڈائناسٹی میں. میں نے پہلے بتایا یہ رولر فرام 1296 up to 1360. اس کے علاوہ جو اس کی اچیومنٹس ہیں، کیا کیا کام کیا اس نے؟ He established دیوانی ریاست. دیوانی ریاست means to regulate economic functions. دیوانی ریاست قائم کیا. He established دیوانی مستخراج. دیوانی مستخراج جس کا مطلب ہے for collection of taxes. اور he launched first time he launched postal service. postal service means کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانے کے لیے اس نے یہ سروس شروع کی. حالانکہ تب یہ گھوڑوں پر بھی کیا جاتا تھا. اگر ایک شہر سے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کوئی بات پہنچانی ہو، کوئی خبر، تو گھوڑوں کے ذریعے اس نے یہ سروس شروع کی. اور ایک چیز اس نے کی، نیو میجرنگ یونٹ. یہ اسٹارٹڈ نیو میجرنگ یونٹ. کسی چیز کو میجر کرنے کے لیے، کسی چیز کا اندازہ لگانے کے لیے اس نے میجرنگ یونٹ قائم کیا جس کا نام تھا بیسوا. کیا نام تھا اس کا؟ بیسوا. ویری گڈ. ون مور امپورٹنٹ تھنگ ہی ڈو، ایک اہم چیز جو مانی جاتی ہے،
dog for, he is practice of dog for horses, چہرہ for soldiers. Dog for horses مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سب سے اچھے گھوڑے سمجھے جاتے تھے جو ہندوستان سے باہر آتے تھے، مطلب ترکی سے آتے تھے یا عرب سے آتے تھے یا افغانستان سے آتے تھے، اور اس کے بغیر ہندوستان کے بھی گھوڑے تھے، مگر جو فارن گھوڑے تھے، ہارسز تھے جو باہر سے آتے تھے، وہ سب سے اچھے مانے جاتے تھے. اب یہ دونوں آپس میں مل نہ جائے اور ان کو ہم کیسے پہچانے، اس کے لیے اس نے گھوڑوں میں داغ، ان پہ نشان لگانے کے لیے، ان کو الگ دکھانے کے لیے، وہ باہر والا گھوڑا کون ہے یا سپیریئر کون ہے اور انفیریئر کون ہے، اچھا کون ہے اور اس سے دوسرے درجے کا کون ہے، اس کے لیے اس نے گھوڑوں میں پریکٹس آف داغ شروع کی. اور دوسرا چہرہ فار سولیجرس. چہرہ فار سولیجرس میں ساری ڈیٹیل ہوتی تھی کہ اس فوجی کی، فوجی کہاں سے آیا ہے، کس سیکشن سے ہے، کتنی سروس دی ہے، سب کچھ اس کے لیے چہرہ فار سولیجرس، داغ فار ہارسز. علاؤدین خلجی جو تھا سیپریٹڈ ریلیجن فرام پولیٹکس، شریعت اور سیاست کو اس نے الگ کیا. سیپریٹڈ ریلیجن فرام پولیٹکس. ایبالشن ایکتا اینڈ پیئنگ ان کیش. ایکتا مینس کہ تب اگر کوئی اچھا کام کرتا تھا یا اس وقت زمین اس کو ملتی تھی، اس کو ریوارڈ میں کیا ملتا تھا؟ زمین. اب اس نے اس کو بھی ختم کیا، اب اس نے پیئنگ ان کیش، سیدھے پیسہ دینا شروع کیا، چاہے نوبل ہو یا فوجی ہو. اینڈ علاؤدین خلجی واز ڈائڈ ان 1316. اس کے بعد جو اس کے بعد رولر آیا، کچھ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ علاؤدین خلجی کے بعد مبارک خلجی آیا، مگر کچھ کتابیں لکھتے ہیں کہ مبارک خلجی سے پہلے ایک رولر آیا ہے، اس کا نام شہاب الدین تھا. شہاب الدین جو صرف ایک سال رہا 1316 تک. اس کے بعد مبارک خلجی آیا. مبارک خلجی نے 1316 سے لے کر 1320 تک حکومت کی. مبارک خلجی نے کیا کیا؟ ایشوڈ گولڈ کوائن، سونے کے یہ سونے گولڈ کوائن، سونے کی گولڈ کوائن اس نے ایشو کی. ڈکلیئرڈ ہمسیلف خلیفہ، اس نے اپنے آپ کو خلیفہ مانا، کیا بولا کہ میں آپ خلیفہ ہوں. اور اس کے بعد مبارک خلیجی کے بعد جو رولر کا نام تھا خسرو شاہ. کچھ اس کو کہتے ہیں خسرو شاہ اور کچھ کتابیں لکھتے ہیں خسرو خان. جہاں تک خسرو شاہ کا مسئلہ ہے وہ 320 تک حکومت میں رہی، صرف ایک سال، کیونکہ اسی دوران اس کو مار دیا جو تغلق کا پہلا رولر تھا، غیاث الدین تغلق. جو خسرو شاہ تھا ہی واز ہندو کنورٹ، وہ ہندو تھا، پھر وہ مسلمان بن گیا، وہ گجرات کا رہنے والا تھا. خسرو شاہ نے حکومت میں آتے ہی murdered all the relatives of علاؤدین and مبارک خلجی. جو بھی رشتہ دار تھے کتز اینڈ کنز کس کے؟ علاؤدین خلجی یا مبارک، ان سب کو اس نے مار دیا، مگر خود ہی واز murdered by غیاث الدین تغلق. پھر 1320 میں جو تغلق کے سب سے تغلق ڈائناسٹی کے پہلے حکمران تھے غیاث الدین تغلق، اس نے اس کو مار دیا اور پھر وہاں سے تغلق ڈائناسٹی شروع ہوئی 1320 سے لے کر 1412 تک. وہ اس طرح by this today we have completed